اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب المناسک. الفصل الاول. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. اسلام کے ارکان خمسہ میں سے اہم رکن حج بھی ہے. آج اسی کا ذکر. اس سے پہلے یہ بیان کرنا بہت مفید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت تین طرح پر ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو. یہ عبادت کا حکم بجا لانے کی تین صورتیں ہیں. ایک ہے عبادت بدنی جس میں مال کا کوئی تعلق نہیں، امیر ہو غریب ہو سب پر ہے، جیسے نماز ہے روزہ ہے. اس کا تعلق صرف انسان کے بدن کے ساتھ ہے. ایک عبادت ہے مطلقاً مالی جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. جس کے پاس مال ہوگا اور جو شریعت نے ایک نصاب مقرر فرمایا ہے وہ مال اس نصاب کو پہنچ جائے گا تو وہ زکوٰۃ کی صورت میں بندہ اپنے رب کی عبادت کرے گا. یہ زکوٰۃ بھی عبادت ہے. اور تیسری قسم ہے کہ مال کا بھی تعلق ہے اور بدن کا بھی تعلق ہے، اور وہ ہے حج. پیسہ ہوگا، سفر کے قابل ہوگا، امن ہوگا، اپنے اہل و عیال کو خرچہ دے کر جائے گا واپس آنے تک، اور اپنے پاس بھی زیادہ راہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہو، سفر کے بھی قابل ہو. ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ استطاعت کی بات ہے. اگر ایک عورت ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کر سکتی ہے، لیکن محرم نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے. وہ نہ تکلیف کرے، بغیر محرم کے سفر کرے گی گناہ گار ہوگی. ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ جو تین قسم کی میں نے آپ کو عبادت بتائی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں نیابت بھی جائز ہے کہ نہیں، یعنی کوئی دوسرا آدمی اس کی طرف سے وہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ان میں تھوڑی تفصیل ہے. اگر تو عبادت ہے بدنی
جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، اس میں مطلقاً نیابت جائز نہیں ہے. کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے. جس کے ذمہ ہے وہی نماز پڑھے گا، وہی روزہ رکھے گا. سمجھ گئے جی؟ ہاں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے ذمہ نمازیں ہیں یا کچھ روزے ہیں، تب بھی اس کی طرف سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی روزہ نہیں رکھے گا. البتہ نماز اور روزے کے کفارے وہ ادا کیے جائیں گے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اس لیے وارث کو یہ تاکید ہے شریعت کی کہ بیماری کے دنوں کی نمازوں کا، روزوں کا حساب رکھے. جو بیماری کی وجہ سے وہ فرائض ادا نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد اس کی طرف سے وہ کفارہ اور فدیہ ادا کیا جائے. دوسری قسم کی عبادت ہے جس کا تعلق فقط مال سے ہے. اس میں نیابت جائز ہے لیکن مطلقاً نہیں، مشروط. شرط کیا ہے؟ کہ اجازت ہو. بھائی میری طرف سے اپنے بھائی کو کہتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا باپ کو کہتا ہے میری طرف سے آپ زکوٰۃ دے دیں اپنے مال میں سے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گا، وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ اجازت اس لیے شرط ہے کہ عبادت بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی. اور جب اجازت دے گا تو گویا اس کی نیت پائے گی، ارادہ پایا گیا کہ یہ عمل میری طرف سے یہ کر دے. جس طرح قربانی ہے، اب باہر کے لوگ فون کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دو، تو یہ بالکل جائز ہے. کسی شخص نے دیکھا تھا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کہ قربانی کے 2 جانور ذبح فرما رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا حضور ایک تو آپ کا ہے تو دوسرا؟ فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ایک قربانی میری طرف سے بھی دیا کرو، میں آپ کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. اور الحمدللہ آج دن تک اس زمانے سے لے کر اور آج سے لے کر قیامت تک سرکار کی طرف سے بہت لوگ قربانیاں دینے والے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے. کیوں نہ دے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی ادا فرمائی. اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما اور میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما. شارحین حدیث نے ایک سوال اٹھایا اور بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا عام ہے. وہ فرمایا جانور ایک ہے، اگر بڑا جانور تو 7 کی طرف سے ہو سکتا ہے، اونٹ ہو، گائے ہو، 8واں آدمی نہیں شریک ہو سکتا. اور اگر بکرا وغیرہ ہے تو وہ ایک کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے. آپ اکثر مینڈا قربانی دیا کرتے تھے اور وہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے. آپ ساری آل اولاد کو شامل فرما رہے ہیں، ساری امت کو شامل فرما رہے ہیں، ایک بکرا صاحب کی طرف سے کیسے کافی ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. ہاں کیا فرماتے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ؟ کار پاکا را کے آسد خود مگیر، گرچہ مانت در نوشتن شیر و شیر. لکھو نا شیر اور ساتھ ہی شیر لکھو، وہی حروف ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پہلے شین پھر یہ پھر رے. شیر بھی اسی سے بنتا ہے، شیر بھی اسی سے بنتا ہے. زبر زیر تو ہوتی نہیں اردو میں، فارسی میں بھی نہیں ہوتی. تو فرماتے کار پاکرا کیا سز خود مگیر، پاک لوگوں کا کام تو اپنی ذات پر قیاس نہ کر، ان کی شان الگ ہے، تیری حالت الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ ایک بکرا ذبح فرمائیں اور ساری کائنات کی طرف سے ارادہ فرما رہے تو سب کو ثواب پہنچے گا، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ کی بڑی خصوصیات ہے، بلکہ علماء نے آپ کی خصوصیات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. خصائص کبریٰ نام سنا ہے آپ نے؟ اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھے ہیں جس میں سرکار کی صرف خصوصیات کا ذکر ہے، کوئی شریک نہیں اس میں. اب بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ بھی شریک نہیں ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، کوئی نبی شریک نہیں. آپ رحمت للعالمین ہیں، کوئی فرشتہ شریک نہیں. سبحان اللہ، کہا کرو سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں بن مانگے دیا دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی.
اگر آپ خود کہیں سبحان اللہ تو دودھ کی برابر ہے، اگر ہم کہیں کہو سبحان اللہ وہ ایسے جیسے کہ پانی مانگ کر پی لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تیسری قسم ہے عبادت کی جس میں بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، وہ حج ہے۔ اس میں یہ شرط ہے کہ جب تک جس پر حج فرض ہے وہ باقاعد حیات ہے، صحت مند ہے اور استطاعت رکھتا ہے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا حج نہیں کر سکتا، جسے آپ حج بدل کہتے ہیں۔ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا سارے کاروبار کرتا ہے، تو حج کرنے کے لیے کیوں جی چراتا ہے؟ چلو حج کرو، فریضہ ادا کرو۔ ہاں اگر بیمار ہو گیا اور بیماری اس قسم کی ہے کہ اب اٹھنے کا کوئی امکان نہیں، مثلا خدا نخواستہ فالج گر گیا، دماغی طور پر مفلوج ہو گیا، یا بڑھاپا اس قدر آ گیا کہ اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، سہارا دے کر وضو کراتے ہیں، مسجد میں لے جاتے ہیں، ایسی حالت ہو جائے وہ پھر اپنی طرف سے کسی کو حج پر بھیج سکتا ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اب جو اس کی طرف سے جائے گا وہ احرام جب باندھے گا تو نیت کرے گا، نفل پڑھے گا تو نیت کرے گا، تلبیہ کہے گا تو نیت کرے گا، اپنی طرف سے نہیں، وہ اس کی طرف سے جس نے بھیجا ہے، یہ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت مسائل ہیں حج کے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ مولا کریم اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، الفاظ مبارک یہ تھے، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، حج کرو۔ سبحان اللہ۔ بعض نے کہا ہے سن 5 میں، سن 5 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، ایک قول ہے سن 6 ہجری میں، اور ایک قول ہے سن 9 ہجری میں، اور اسی پر سب کا اعتماد ہے کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اعلان نبوت کے بعد 4 عمرے فرمائے ہیں، سب ذیقعد میں، اور ایک حج مبارک فرمائے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور وہ سن 10 ہجری میں فرمایا۔ اب سن 9 ہجری میں جب حکم آیا تو اعلان عام ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حج کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ملت ابراہیمی کی بہت سارے طریقے بدل دیے تھے۔ قرآن پاک نے ایک صرف حوالہ عرض کرتا ہوں جو بیان کیا ہے، ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ۔ وہ مکے کے بے وقوف اور پاگل جو اپنے آپ کو بڑے دانا سمجھتے تھے، کعبہ شریف کا طواف جب کرتے تھے نا تو سیٹیاں بجاتے تھے جی، اور بالکل برہنہ حالت میں کرتے تھے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور اس کی وجہ بتاتے کیا ہے، ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، لہذا ان کپڑوں میں ہم خدا کی بات نہیں کریں، یعنی اور گناہ بڑا کر لیں گے۔ دیکھو نا عقل پر پردہ آ گیا نا، چونکہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں لہذا ان کپڑوں میں حج کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ اور کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اس کا طواف کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مشرک آدمی کیا رب کے گھر کا طواف کرے گا؟ بے ایمان شخص ہے، ایمان پہلی شرط ہے۔ تو سن 9 ہجری کو جب حج کے لیے گئے اہل ایمان، اور ایک امیر الحاج ہوتا ہے، جس طرح نماز کا ایک امام ہوتا ہے، اس طرح وہ پتہ کس کو بنایا تھا؟ وہی جو یار غار تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر حاج بنا کر بھیجا، اور ان کے چلے جانے کے بعد سورہ برات نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب تیرے خاندان کا کوئی فرد یہ وہاں جا کر یہ سن پڑھ کر سنائے۔ اس لیے پھر حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، تم جاؤ اور جا کر یہ سورت پڑھ کر سناؤ۔
جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، قربان جائیے کیا اسلام کا ڈسپلن ہے اور کیا صحابہ کرام کی نیاز مندی ہے۔ منصب کی ضرورت نہیں، جا کا کوئی پرستار نہیں کہ مجھے مرتبہ ملے، مرتبہ مل گیا، نبی کی غلامی مل گئی، سب سے بڑا مرتبہ مل گیا، اب اور کس مرتبے کی ضرورت ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے جو صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھتے ہی فرمایا تھا، فرمایا تو عامر بن کر آیا کہ مامور بن کر آیا ہے؟ یعنی حضور نے مجھے معطل کر دیا ہے، تجھے امیر الحج بنایا ہے، یا تو میرے پیچھے حج کرے گا؟ میں ہر طرح تیار ہوں، جس طرح رسول اللہ کا حکم ہے میں اس کے مطابق کام کرنے کی تیار۔ سیرت صدیقی کے لیے اس سے بڑی روشن کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ دور بیٹھے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں حاجی ہیں جنہیں لے کر جا رہے ہیں، لیکن اپنا رابطہ آستانہ نبوت سے اتنا مضبوط ہے کہ ادھر سے جو پیغام آئے گا میں اس کی تعمیل کروں گا۔ چلتے چلتے ایک اور واقعہ بھی آپ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ یہ ہے تہذیب بے اخلاق، یہ ہے تطہیر باطن، تصفیہ قلب، تحلیہ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین میدان جہاد میں خالد بن ولید کو معطل کر دیا۔ چیف آف آرمی سٹاف ہے بھائی، اور پرویز مشرف معطل ہوا ہے کہ ڈنڈا لے کے سوار ہو گیا پوری قوم پر۔ اس بدبخت کے سامنے رسول اللہ کے صحابہ کی یہ سیرت نہیں تھی۔ کس نے تجھے کہا ہے کہ تو حکومت کر؟ نہ قوم نے تیرا انتخاب کیا ہے، نہ قرآن تیرا انتخاب کر رہا ہے، تو کیسے آ گیا کرسی پر؟ تو جس کے پاس پوری فوج ہے وہ بغاوت کر سکتا ہے، لیکن قرآن نے ان کو ایسا جھکا دیا تھا، ایسا موم کی طرح نرم بنا دیا تھا کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان پہنچے اطاعت کرو اپنے امیر کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اطاعت کرو اپنے امیر کی، فوراً پیچھے ہٹ گئے، اور جس کو عمر فاروق نے مقرر کیا تھا جھنڈا اس کو دے دیا۔ ایک جملہ ان کا سننے کے قابل ہے جو میدان میں فرمایا، اللہ کے نیک بندے اسے محفوظ رکھتے ہیں، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ کسی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ابھی تو آپ فوج کے سپہ سالار تھے، کمان آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کو حکم چلتا تھا، آپ ایک عام سپاہی کی طرح لڑو گے؟ بڑی توہین ہے نا، اور مسلح سے امام کو پیچھے ہٹائیں تو ناراض ہو کر چلا جائے، بڑی توہین ہے۔ بلکہ کسی کو بھی اگر بیٹھا ہوا اٹھا کر کسی اور کو بٹھائیں محسوس کرے گا، کیونکہ ہمارا آنا بڑی موٹی ہے، بڑی مضبوط ہے کھا کھا کر، اور کسی کامل کی نظر اسے پاک نہیں کر سکی، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ میں چلتے چلتے ایک اپنے گھر کا لطیفہ آپ کو بتاتا ہوں، کل کی بات ہے۔ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا ہے، وہ تقریباً 6 سال کا ہوگا، تو جامع بھی چلا گیا۔ جامع والوں نے کہا بیٹا تو جامع میں نہ آیا کر، اس لیے کہ یہاں بچوں کا مردوں کا داخلہ بند ہے۔ وہ کہتے میری بےزتی ہو گئی ہے، وہ بچہ کہنے لگا میری بےزتی ہو گئی ہے۔ یہ ہر ایک کے اندر کی بات میں کر رہا ہوں، اس بچے کی نہیں کر رہا، ہر ایک کے اندر کی بات کر رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی یہ بڑی اہم مسئلہ تھا، بہت اہم مسئلہ تھا، یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا جواب دیا؟ سونا اگر قیمتی ہوتا تو میں کہتا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے، سونا میرے نزدیک اتنا قیمتی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہوں گا لوہے قلم پر لکھ لو، کبھی نہ مٹے، اور بہت راستہ صاف دکھا دیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ خالد پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑے، اس لیے نہیں لڑتا تھا کہ میں سپہ سالار ہوں، اب اس لیے نہیں چھوڑ دوں گا تلوار کو نیام میں ڈال دوں گا میں سپاہی بن گیا ہوں، نہیں، میری تلوار پہلے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے بے نیام تھی، اب بھی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بے نیام رہے گی۔ ہم لڑیں گے، اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔
قد فرض علیکم الحج فحجوا، حج کرو حج کرو. سبحان اللہ. ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا مجمع میں سے، انہوں نے خیال کیا ہوگا نا کہ روزہ بھی سال کے بعد آتا ہے، زکوٰۃ بھی ہر سال ادا کرنا پڑتی ہے، ہو سکتا ہے حج بھی ہر سال فرض ہو. تو حضور نے بیان نہیں فرمایا تو پوچھتے اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ یہ کون ہے؟ رجل جو کہا ہے اسراوی نے، حضرت ابی ہریرہ نے. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ یا تو اس وجہ سے دور تھے، پہچان نہیں سکے، مجمع تھا نا زیادہ. بارکہ حدیث میں نام آتا ہے اقرا بن حابس. انہوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. بتانا چاہیے تھا نا. انہوں نے پھر سوال دہرایا. انہیں تشنگی تھی کہ حج کا حکم ہوا ہے لیکن یہ مسئلہ میرے ذہن میں جو ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. پھر پوچھا، پھر بھی آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب حضرت نے سوال کیا نا حضرت اقرا بن حابس نے، تو اس کے جواب میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے عقیدے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اے میرے صحابی اگر میں تیرے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا نا، نعم کہہ دیتا، یس، تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا. یہ ہے امور تشریعیہ میں اللہ کے نبی کو اختیار. لو قلت بات متکلم کا سی ہے نا، یہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا تو حج فرض ہو جاتا. لو قلت اگر میں کہتا، قلت کا یہی معنی ہے نا، اگر میں کہتا. جو نبی کے اختیارات کے قائل نہیں ان سے پوچھ لو کہ قلت کا کون سا صیغہ ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا والا مسئلہ تھا، تم اگر ہر سال حج فرض ہوتا تو تم ہر سال نہ کر سکتے. ظاہر ہے کوئی بڑے بڑے سے امیر بھی ہو تو ہر سال تو نہیں حج کر سکتا. حج کرنا ایک جوان آدمی کا کام ہے، بوڑھے ویسے ہی نہیں کر سکتے. یہ جملہ یاد رکھنا، لکھ لو. یہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف سیاستہ کی صحیح عین میں سے اہم ترین کتاب. بعض نے مسلم کو بھی بخاری پر درجہ دیا ہے. فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. پھر آپ نے فرمایا مجھے چھوڑو، ضرور نہیں، مجھے چھوڑو جب تک میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں احکام کے سلسلے میں. تم سے پہلے لوگ جو پہلے ہلاک ہوئے ہیں وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے. زیادہ سوالات نہ کیا کرو. جب شریعت کے حکم میں بیان کرنے لگا ہوں تو اس کی تفصیلات بھی اپنے اپنے موقع پر آ جائیں گی. آپ کو بات پسند نہ آئی، جس چیز کا میں حکم دوں فاتوا منہ ما استطعتم، استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جس سے منع کروں اس کو چھوڑ دو. اللہ کا رسول برسر ممبر سب صحابہ کے فرما رہا ہے جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں، کلمہ میرا پڑھتے ہو، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، جس سے منع کروں رک جاؤ. یہی اللہ پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول تمہیں جو عطا کرے لے لو. اللہ پاک نے اپنا ذکر ہی نہیں کیا. یہ عصمت نبوت ہے کہ میرا نبی تمہیں غلط کوئی شے نہیں دے گا، جو دے گا وہ میری منشا کے مطابق ہی دے گا. ما آتاکم الرسول، میرا رسول تمہیں جو عطا کرے فخذوہ، قبول کرو. وما نہاکم عنہ، جس سے تمہیں روک دے فانتہوا، رک جاؤ بس. سبحان اللہ. ایک اور آیت میرے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. رب کریم اطاعت تو تیری کائنات پر فرض ہے. تو نے اپنا نام پہلے لیا ہی نہیں، پیچھے لیا ہے، پہلے رسول کا نام لیا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ پہلے ہے نا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ بعد میں ہے. کیا معنی ہوا؟ بس بھائی اطاعت تم نے میرے رسول کی کرنی ہے.
پر اس کی کر لو، میں راضی ہوں، میری بھی ہو گئی، میں کوئی علیحدہ تمہیں حکم نہیں دوں گا، میرا رسول ہی تمہیں حکم دے گا۔ اگر اس مقام پر میرے رسول کو جو نہیں سمجھ سکتا، وہ کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل ہے۔ عرض کی گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کی گیا اس کے بعد؟ فرمایا الحج حج مبرور، وہ ایسا حج جس میں کسی قسم کی بندہ کوتاہی نہ کرے، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس ولم یفسق، اور حج کے سارے آداب بجا لاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتا، راجہ وہ جب حج کر کے واپس آئے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کو ماں نے آج ہی اپنے پیٹ سے جنم دیا ہے۔ یہ ہے حج کی فضیلت، سارے گناہ معاف، کپڑا بالکل پاک صاف ہو کر واپس آ رہا ہے۔ عمرے کے متعلق بھی حضور نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کرتا ہے آدمی پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے، دو کے درمیان جو بھی اس کے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس عمرے کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بلکہ حضور نے فرمایا عمرے پر عمرے کرو، پاک صاف رہو۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہے اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فقط جنت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا